نصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج دے اس پروگرام دے دو عنوان اور دو موضوع اشتہار سے لکھے گئے. پہلا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا موضوع ہے مقام صحابہ. میرے ذمے دوسرا موضوع لایا گیا. میرے رب نے من توفیق بخشی اور تہاڈی توجہ من حاصل گئی تو میں انشاءاللہ مقام صحابہ ہی بیان کر سکتا.
جس خوش نصیب آدمی نے ایمان قبول کرن تو بعد ایک لمحہ واسطے آمنہ دے لال دے چہرہ پر انوار نو ویکھیا اس نو صحابی آکھیا توجہ میرے پاس کر صحابیت دا یہ درجہ اتنا عظیم اور اتنا بلند ہے کہ پچھلی ساری امت مل کے بھی کسی صحابی دے پیروں دے تلوے نو بھی ہاتھ نہیں لا سکتا پچھلی امت تو میری مراد میری ذات نہیں، پچھلی امت تو میری مراد تساں بھی نہیں، بعد آنے والی امت تو میری مراد تابعین بھی نہیں، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء، اتقیاء، شہداء، اس سے امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، یہ ساری امت مل کے ایک دوے دے اتے کھلوندی چلی جاوے، خدا گواہ ہے کسی صحابی دے پیروں دے تلوے نو بھی کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا۔ اس واسطے کہ میرے آقا نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ تو سارے جٹ بیٹھے ہو، تو عالم کو نہیں بیٹھے بیٹھے اچھا سامنے کو نہیں انہوں کا حدیث سنیے تو سمجھ گئے اسے وہ تو سبحان اللہ اسے تو عالم تو انتا محلے ترجمہ کرنا تو ستاں کرنا من رآنی او رآ من رآنی، جس نے میں نے ویکھیا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس اتے جہنم دی آگ حرام کرا دے دیتی۔ بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک لمحے واسطے میں نے ویکھیا جہنم دی آگ اس تے حرام ہے،
صحابہ دی عظمت نو ہور اجاگر کیتا فرمایا او رامدانی جس میں نے ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے تے جس میرے ویکھن آلے نو ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے نعرے نہیں یہ نعرے محاورت چلے تو ان گل پسند آ جائے تو سبحان اللہ گل دل لگی ہے تے بے ساختہ زبان جو نکل گیا کرے اس حدیث کا ترجمہ اپنے لنگے جی جس میں نے ویکھیا جس میرے ویکھن آلے نو ویکھیا میرا آقا آکھنا چاہتا جس میں نے ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے تے جس میرے حبشے دے بلال نو ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے کیوں بھائی نبی پاک دے چہرے چو تے بلال دے چہرے چو کوئی فرق نہیں فرق صحابی کتھے جا پہنچے میرے نبی دا چہرہ تے بلال دا چہرہ کوئی فرق نہیں خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں میں کنی نسبت دے مانوا چہرے دی ایک نو سمندر مننا دوے نو قطرہ مننا اتنی نسبت بھی نہیں ایک نو صحرا مننا دوے نو ذرہ مننا اتنی نسبت بھی نہیں ایک نو سورج مننا دوے نو شعاع مننا اتنی نسبت بھی نہیں کتھے بلال دا چہرہ تے کتھے آمنہ دے لال دا چہرہ کوئی نسبت نہیں میرے نبی دا چہرہ ہے توجہ کرے گا میرے نبی دا چہرہ اتنا عظیم چہرہ ہے کہ فرشتے بہ کے آسمان کی طرف اٹھا دے وے تے رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دے وے قد نرا تقلب وجهك في السماء سبحان اللہ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سبحان اللہ کنیے میٹھا لس گل نو سمجھے جے رحمانی آکھے توحید دین وچ وڑ گئی اندے یا کوئی نہیں رہی سبحان اللہ کئی پنڈ والے جمان بھی موبائل ویڈیو نہ اتنے سنیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی 15 دیہڑے کا ملنے بڑا تعلق ہے نا حضرت صاحب کے نال پنڈا دیا تو جماندرو موبائل جماندرو تائیں تھوڑیاں مسیطہ ایڈیاں آباد نہیں موبائل جو وہ نمازہ پڑھیں سارے دشمن سانتا نمازہ کی ضرورت کوئی نہیں ایسا تو توحید مننی ہے فرشتے رات رو کے ایسا دھکا مار کے اندر وڑ گئے ایڈی سوکھی گل نہیں انہاں آکھیا ملاد بناؤ جھنڈیاں لاؤ جنت تساں سمجھیا توحید منو تے کم تولو ملاوٹ کرو کم ماپو جھوٹ بولو غیبت کرو جھوٹیاں گواہیاں دیو سود کھاؤ لوگاں دیا جائیداداں تے قبضے کرو قرضے لے کے کھا جاؤ تے چھٹکارا پاؤ بڑی اوکھی منظر ہے اللہ اپنے حق معاف کر دے سی بندیاں دے حق اس معاف ہو کوئی نہیں کرنے
نو پہلے اطلاع دیتی بھی اساں تیرا قبلہ بدلن والے ہیں، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تے اساں ان قریب قبلہ بیت اللہ بنان والے ہیں. اطلاع پہلے دیتی دوسرے سپارے دے ابتدا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. اور نبی پاک نو یقین ہے کہ قبلہ تو بدلدا تو نبی پاک وہی دے انتظار اتنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھاتے ہیں بار بار پھر بار بار جبریل آوے وہی لے کے آوے قبلے دی تبدیلی دا حکم آوے. اللہ دا کیڑا تعلق ہے میرے نبی نال. اللہ نے میرے نبی دی اس ادا کا ذکر کیتا تیرا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویدے پئے سبحان اللہ. اس سے جڑی چھپی ہوئی لذت ہے نا وہ تساں سمجھ نہیں. محبوب اپنے عاشق نو آکھے کہ تیریاں اداواں میں ویدا پیا. ایک کہیں سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو اسے کیڑی لذت ہے. محبوب آکھے تیریاں اداواں اساں ویدے پیا اتھے عرش والا آکھ لیا میرا سونا تیریاں اداواں اساں ویدے پیا. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا ویدے پیا. اے من ہے نرا دا نرا اتوں آیا قد. اس قد نے جڑا مزہ دیتا نا خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں لفظ ہی کوئی نہیں. قد والا مزہ آوے اسے قد والی لذت آوے اسے. ساڈے حضرت صاحب مولانا حسین علی نے پنجابی چ مانا کیتا تے مزہ ہی آ گیا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاٹھا ویکھدے پئے ہاں ڈاٹھا ویکھدے پئے ہاں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ. یہودیاں دا سب تو بڑا عالم ہے نا عبداللہ ابن سلام. پھر بعد صحابی بنے رضی اللہ. میرے پیارے پیغمبر جب مدینے داخل ہوئے نا عبداللہ ابن سلام آدھے میں چھت پہ چڑھ گیا. میری بیوی بھی ماں بھی پھپھی بھی چھت اس واسطے چڑھے ہوئے جڑے سواری گلی چاسی نا دیکھنے تکلیف نہ ہوئے. اے تورات دا عالم ہے. تورات اس کے سامنے دی پھپھی بھی تورات دی عالمہ ہے. جیسے نبی پاک دی سواری اس گلی کی مڑی نا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کے چہرے پر انوار میں ویکھیا تورات دے ورق کھلن لگے. پھپھی نو کوئی مار کے آتے نا میں موسیٰ دے رب دی قسم اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ. صحابہ دی عظمت تا ویکھو یار. جس میرے نبی دے چہرے نو ویکھیا جہنم اس تے بھی حرام ہو گئی تے جس بلال دے چہرے نو ویکھیا جہنم اس تے بھی حرام. سبحان اللہ. توجہ ہے جی. جب مدینے تشریف لے آئے مدینے دے آسے پاسے جڑے دیہات آئیں تے گاؤں آئیں تے ڈیرے آئیں پہ گیا رولا. مدینے ایک آدمی آیا جڑا تھا میں اللہ دا نبیاں میرے تے کتاب اتر دیے. کچھ لوگ آدھے نے سچا کچھ لوگ آدھے نہیں علیاذ باللہ جھوٹا. ایک جڑے چک تے پنڈ دے لوگ آئیں نا انہاں ایک اپنے بزرگ نو جڑا بڑا سیانا آئی سمجھدار آئی اس نو ایلچی بنایا تو وانیو تے تحقیق کر حقیقت حال کے وے. اگر واقعی سچا تو کلمہ پڑھیے تو من کے تحقیق کرا. وہ سیانا آیا وہ بزرگ
مسجد نبوی پہنچے تو میرے پیارے پیغمبر تا صحابہ دے وچ کھل مل کے بن گئے آمڑا نو پتہ نہیں لگتا انہیں پیغمبر کیڑا، امتی کیڑا، مرشد کیڑا، مرید کیڑا، آقا کون ہے تے غلام کون ہے، انج بانے وہ آیا اس آگے پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کوئی سمجھو اے سمجھو بس پوچھے اے سمجھ آئی بھئی نبی پاک دا الگ تخت پوش کو نہیں ہوندہ، رنگین منجی کوئی نہیں ہوندی، گاؤ تکیہ کوئی نہیں ہوندہ، مرید اگو ہنج کر کے کوئی نہیں کھلوں دے، تے پچھو مرنا ہونے آتا وقت ہنج نہیں مڑ دے، اگر انج ہوئے آ تو اس نے پچھڑ دی ضرورت کوئی نہ پاؤ۔ ایک کہتے ہیں نا اس منجی تے نہیں باؤنا، اے حضرت صاحب دی منجی تے تو حضرت صاحب دے نال بھی نہیں باؤنا، نہیں تو تین بھی خالش ہو جائے نہیں انہوں نے تخت پوش ہے، اے انہوں نے برتن ہیں، نبی پاک دی محفل کوئی تصور نہیں، صحابہ نے کیا بیٹھے اس میں کیا کیڑا سیانا آدمی ہے، نہ میرے نبی دا بچپن میں کیا، نہ لڑکپن میں کیا، نہ جوانی میں کی، نہ میرے نبی دی صداقت میں کی، نہ امانت میں کی، نہ دیانت میں کی، نہ چال چلن میں کیا، نہ شادی، نہ غمی، نہ تجارت، صرف ایک لمحے واسطے میرے پیارے پیغمبر نو ویکھیا اور ویکھ کے آدھا من کعبہ دے رابطی کے سمیں یہ چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے کلمہ کتھے میرے نبی دا چہرہ کتھے بلال ویکھ کے کلمہ پڑھ۔ اگلی گل میں اس حدیث کے ضمن کر کے جانا میرے موضوع نال متعلق نہیں ہو لیکن کر کے اس واسطے جاننا بھی اس ایک سبق ہے سارے واسطے، اللہ کرے میں وہ سمجھا لیتا میرے موضوع نال نہیں متعلق، میں تھوڑا جہا موضوع کو ادھے ادھے جا رہے کلمہ پڑھ لے اس نے جٹ نہ جٹ جٹ کی جی گل کی آخر لگا یا رسول اللہ میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہ جاندا، کوئی چھوٹی جی گل دسو جس تے میں عمل کراں، اللہ جنت کے دروازے کھول دے۔ کلمہ تو آپ پڑھا چکے ہیں، ایک شاید دس چکے ہیں، آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال پر زکات فرض ہو جائے تو زکات دو، بس حج اس وقت تک فرض نہیں ہو۔ آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا، فرض ہی نہیں ہو، ذکر ہی نہیں۔ کتنی اشیاء رسی؟ کلمہ، آنکھو آنکھو، روزہ، یہ زکات ذرا ہولے آنکھو ہولے آنکھو، اشر زکات ذرا ہولے گل کی تھی کر زمینہ دا اشر کرنا یا مال دی زکات۔ مڈ حضرت شیخ القرآن دا گھر ہے یہ نا، مڈ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دا گھر ہے۔ اگر تواڈے چ کسی حضرت شیخ القرآن دی تقریراں سنیاں، میں انہاں کو 2 سال قرآن دی تفسیر پڑھی، میں 2 مرتبہ کو قرآن دی تفسیر پڑھی۔ حضرت شیخ القرآن ایک جملہ آخر ہونے ہیں، اگر انہوں نے کوئی تقریر تو یاد ہے، حضرت شیخ القرآن آتے ہیں میں لوگوں کو سمجھایا غیر اللہ دی نیاز نہ دیتی کرو، غیر اللہ دے نام دے بکرے چھترے دیگا نہیں دیونیاں۔ سارے لوگ آکھیا استاد جی مطمئن رہو، اساں اللہ دے نام دی نہیں دے گئے تو سارا نام غیر اللہ کا غیر اللہ رہے
دینا اللہ دے نام تے دینا نہیں چاہیے. زمینہ دی جڑی پیداوار ہے اس دا عشر ضروری نہیں ضروری ہے کرنا تے دیونا تے غریباں تے تقسیم کرنا پاویں وہ غریب ہوئے برادری دے یا محلے دے یا شہر دے یہ ضروری نہیں. آپ نے فرمایا کام کر اس وقت جٹ کی جی گل کی تھی نے ایک گل سن کے آپ نے کوئی نفل نہیں دسے اس اتنے نفل بھی پڑھ تہجد بھی پڑھ اوابین پڑھ نہ فرض نماز صدقہ خیرات نفلی روزے نہ یہ سنیا نا اس یہ سن کے آدھا واللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص منه میں اللہ کی قسم ہے جو کچھ تساں دسیا اوہ کچھ کرے ساں نہ اس تو بدھے ساں نہ گھٹے ساں. پتہ نہیں سمجھیو کہ نہیں کہ ادا نہ اس تو بدھے ساں دین اوہی ہے جس تے میرے نبی نے مہر لائی. اس تو بدھاونا بھی دین نہیں اس تو گھٹاونا بھی دین. اے نہیں بھئی اپنے کو نیکی دا کام بتا دیتا یا کہ نیکی دا کام نہیں اے کلمہ نہ پڑھ دے اے درود نہ پڑھ دے. درود تو منع کریں دیو کلمے تو رکے دیو درود اساں پڑھ دیا تو سا سڑ گئے ہو نہیں آتے آگ لگ گئی دے کیوں بھائی مٹ ڈالو عید دی نماز پڑھی بسی چلوں گی اے دسیا ہے ذرا بھائی عید دی اذان تو نہیں ہوتی نہیں نا تکبیر تو ہے نا نہیں کوئی نہیں تکبیر بھائی متا سا پچھلی صفحہ جو وہاں تے ہوندی ہوئی عید دی اذان ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اذان ملک صاحب کیوں عید دی اذان نہیں یہ تو فلسفہ کیا علماء کرام دا میری گل غور نال سنیں اس عید دا خطبہ جڑا دینا نے انشاءاللہ رمضان تو بعد عید اسی تے بیان کرنا ہے جڑا میں سمجھا دے اللہ آکھنا چاہندے آج تیری عید دا دن نے آج تیری خوشی دا دن نے آج تیری مسرت دا دن نے کنیے خوشی مناونی ہے یا اللہ میں جھڑیاں لا لینا لائٹنگ کر لینا موٹر سائیکل دے سلنسر کھول لینا یہ جو نغمے گانے جھنڈیاں مالا بازار کو جانا فرمایا نہیں نہیں آج تیری عید دا دن نے تو پہلے 5 ویری میرے دربار حاضر ہونا ہے آج 6 ویری آ کے لکھا شریعت خوشی مناون دے طریقے بھی دسے انج نہیں میں جنہیں تو منے کراویں جیڑی عید ہے نا شریعت دی اتھے شریعت آدھی ہے گھروں نکل تے مسیح تے جا اگلی گل سمجھ میں جیڑی حقیقی عید ہے نا اللہ دن گھروں نکل تیری عجیب عید ہے اکے مسیح تے جو نکل کون گل سننی پہلے میں تن 5 میری میرے دربار حاضری دینا ہے آج 6 میری حاضری دے پہلے میں تن بلانا ہونا ہے اے فلسفہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آج تیری خوشی کا دن نے آج میں بلاونا بھی کوئی نہیں میں بلایا آج میں تن بلاونا بھی کوئی آج میں بلائے میرے دربار تیری خوشی کا دن نہیں
انہیں نا اس عید کے ہوتے جڑا اس مسجد کا مؤذن ہے، اس مسجد کا جڑا خطیب ہے، وہ مؤذن ہوا تھا صبح 7 بجے کھول سمی کر تے دے ذرا اذان تے والیوم پورا کھول میرے پورے جواب مؤذن صبح 7 بجے عید والے دیہڑے مسجد سے شروع ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جڑے 7 بجے اذان گونجی مٹھے چ لوگ کے آکسن شاباش شاباش جڑے اٹھا کر آکھو جڑے وہ مولوی پاگل ہو گیا، زنانی آکسن عورت آکسن مولوی کا عقل چل گیا، بندے کھچے ہاتھ رکھیا منہ تے ہاتھ رکھیا بالیاں بند کیتا کی کرن لگویا، اس آکھیا سڑ گئے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پچھتا پیا، اگ لگ گئی نے اگ لگ گئی نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں سن سکتے، بھجنے آئے ہو اگو سمجھدار بندے اکثر پاگل ہو، اللہ کا نام بھی میٹھا تے نبی پاک کا نام بھی میٹھا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت نے لیمن کا حکم نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتی لوگوں وہ آتے ہیں درود پڑھتے میں اسا میلاد کا جلوس کٹیا، اسا درود پڑھیا، اسا کلمہ پڑھیا تے نبی پاک کے کام نہیں کیتا، صحابہ نہیں کیتا تے تو اس نو نیکی دا کام سمجھ رہا، تو میں دسنا چاہنا لوگوں اوے لوگو میں نیکی دے ہی ہو جائے کام دا پتہ لگ گیا نے، جس کام دا نبی پاک تے صحابہ نو پتہ کوئی نہ، یہ آخنا چاہنا یا تو یہ آخنا چاہنا جڑا امام مالک نے گل کی تھی کہ نبی پاک کو پتا تھا ہائی امت کو دسنے خیانت ہے، یہ آخنا چاہنا دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، جس سے میرے نبی کی مہر نہیں بولو رونا بولو کئی بندے نال بولے بھی چاہتے ہوں سی تو سب کام کیوں کریں دے اگوں آتے تو سب پوچھ لو دلیل اس کام کی دلیل یہ اذان کو مولا کے صلاۃ و سلام پڑھ دے کوئی دلیل اگوں آتے ساڈے کو دلیل کوئی نہیں، نہ پڑھن دی تساں دلیل نہ پڑھن دی کتابی شریعت منع کیتا، نہ پڑھن دی دلیل دیو، میں آخیا صدقے جاؤں کیا بات کام تو کرے دلیل میں نے اور نفی کی بھی کدی دلیل ہوئی جا اے باہر نکلو جب سے تو بعد باہر نکلو سن باہر کوئی کار کھلوتی ہو سی تو اس کار دے کول گزرے ایک بندہ تھوڑے کول پوچھتا میری گل غور نال سننی، ایک بندہ تھوڑے کول پوچھتا اے کار تیری ہے، تو آخیا اے کار میری نہیں، اس آخیا اے کار تیری نہیں اس دے کاغذ لکھا وہ اکسی پاگل کاغذ اس کو مانگ تھا میری میرے واسطے تو ایک دلیل ہے کہ میری ساڈے کو تو ایک دلیل ہے کہ نبی پاک نے کام نہیں کیتا، وقت کو آخنا بھائی نہ کرن دی دلیل دیو کام چنگا نہیں سونا نہیں، میں ایک مثال دینا چاہتا بس میری سن میں ایک مثال دینا چاہتا وہ مثال ذرا خصوصی ذرا سمجھنی بھی ہے بھائی اس مثال ہے جو کتھے کتھے ضرب لگ رہی ہے، ذرا ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا نقلی جعلی چل دے نا کاغذ بھی چنگا رنگ بھی چنگا پرنٹ بھی چنگا، بازار آیا وہ نوٹ چلان کی کوشش کی تھی، دکاندار مسا کے دیکھا، دکاندار اچھا نکلی ہے
نہ چلن کی دلیل دے اس کی آخر نہ چلن کی دلیل دے کاغذ چنگا نہیں نہ چلن کی دلیل دے رنگ چنگا نہیں نہ چلن کی دلیل دے پرنٹ چنگا نہیں اگوں دکاندار آخیا پاگل ہو اتھے کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا حکومت کی مہر چلتی ہے بندیالوی آخر دین دے معاملے تیرے میرے بابے دی گل نہیں چلتی محمد دی مہر چلتی ہے بدعت دے معاملے تو نکال لو آج بدعت دے معاملے تو سمجھا دیتی ہے بدعت کیا اس آخیا میں اس کو بدحیسا بھی نہیں بولو بولو میں اس کو بدحیسا بھی نہیں میں اس کو بدحیسا بھی نہیں ہوں آؤ میں اپنے مقصد پہ آ گیا میں پھر اپنے موضوع پہ آ گیا اس آخیا جی من اجازت دو میں اپنے گاؤں تے پنڈ واپس جانا وہ اٹھیا اٹھ کے جڑے دروازے والے پاسے جان لگا نا تے کن دیتی اس پچھو میرے آقا نے گل کی سبحان اللہ تے خدا کی قسم مزہ ہی آئے مزہ ہی آئے میرے آقا نے اپنے کول بیٹھے ہوئے صحابہ نو آخیا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا تو ہر جس آدمی نے جنتی بندہ زمین کے ٹوٹے ہویا دیکھنا ہوگے او جا اس حال ایک نماز بھی نہیں پڑھی موقع ہی نہیں ملے حال اس روزہ موقع ہی نہیں ملے حال زکوٰۃ یہ اپنے گاؤں ہی نہیں نفل نہیں پڑھی قرآن نہیں پڑھے تلاوت نہیں کی کوئی عمل نہیں کوئی عمل نہیں اس کے پلے کی کوئی عمل ہے ایمان قبول کرن تو بعد میرے آقا دے چہرے کو انوار نو ویکھیا تے میرے نبی نے اس کے جنتی ہون دی بشارت سنا پچھلی ساری امت مل کے بھی صحابی دے درجے میں پہنچو نہیں سکتے انہاں تے رب راضی ہو انہاں تے تنقید کرنا جائز ہو نہیں تاریخ نو بہانہ بنا کے اور پڑھے لکھے لوگوں تعلیم یافتہ طبقہ ذرا میری گل توجہ لا سنو کوئی تاریخ تواڈے چ پڑھنا ہے وہ بھی توجہ لا سنو تاریخ نو بنیاد بنا کے صحابہ تے تمنا کرنا تنقید کرنا جائز نہیں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں صحابہ قرآنی شخصیات صحابہ نو تاریخ دیا کتاباں نہیں ویکھنا صحابہ نو قرآن دیا ورکے یہ نہیں ویکھنا طبری نے کیا لکھا ابن کثیر نے کیا لکھا ابن اسیر نے کیا لکھا ابن خلدون نے کیا لکھا خلقان کیا کہتا ہے اساں یہ نہیں ویکھنا اساں ویکھنا قرآن نے رب میرے صحابہ کے بارے کیا پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری انہوں نے بھی ایک حال ہے رانا خان محمد صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر منور فرمائے میں بڑا چھوٹا جہاں تھا میں انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں 18 ملاق میرے والد صاحب کو اکثر جانے اس میں بڑے ضعیف ہیں بہت بڑی عمر میں ہیں یہ سارے علماء تھے آتے ہیں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری دی گل زیر چاہی سنانا چاہنا یہ لطف آ جائے تو شاہ اور میں دعا دے دیں اللہ ان کی قبر منور فرمائے لیکن غور کرنے کا شاہ صاحب نے فرمایا
ماکھی دی مکھی بڑھنا کیڑی مکھی بڑھنا شہد گندی مکھی نہیں بڑھنا گندی مکھی بنتی ہے کام تے نجاست تے خلافت تے ماکھی دی مکھی پھلاں تے پھلاں تے سبزیاں تے باغاں وچ شادی آکھیاں صحابہ دے معاملے گندی مکھی بن کے صحابہ نو تاریخ دیا کتاباں وچ نہیں دیکھنا شہد دی مکھی بن کے صحابہ نو قرآن دیا صفحیاں وچ دیکھنا ہے قرآن کیا قرآن آخر رضی اللہ عنہ قرآن آخر عد لہم جنات تجری تحتها الانہار آخر جملہ جی اتھے نوٹ کرو اس جملے میں بندیال بھی آخر صحابہ نو جنتی اتنی تلاش نہیں جتنی خود جنت نو صحابہ دی تلاش ہے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار کلن 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 وعد اللہ الحسنى کلن دا ذرا مانا اور متا دعا کور سمجھی بیٹھے کلن نکے کاف نال نکے کاف نال او وڈے کاف نال ارتحاش ہے وڈی ہے کلن سارے کے سارے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے حجت الوداع سے پہلے ایمان لانے والے حجت الوداع کے بعد ایمان لانے والے سورۃ حدید آیت نمبر 10 27واں پارہ قرآن کیا کلن سب کے ساتھ وعد اللہ الحسنى اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا جنہ نال رب نے جنت کا وعدہ کیا اس تے اے تنقید کر رہے کون جس دی اپنی حیثیت میاں تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے معاویہ دے تنقید پیچھے کریں پہلے تو دس تو کون ہے معاویہ میرے نبی دا صحابی ہے پھر میرے نبی دا برادر نسبتی ہے اے برادر نسبتی والی گل گھٹ بندے کو سمجھ آئیے میں اس کو کھولنا چاہتا حضرت معاویہ دی سکی بہن ام حبیبہ میرے نبی دی بیوی ہے ام حبیبہ او حضرت معاویہ دی بہن ہے صحابی رسول ہے پھر کاتب وحی ہے پھر میرے نبی نے جھولیاں چاہ کے اس واسطے دعاواں منگیاں اللہم اجعل معاویہ حاضیا مہدیا بعد بھی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب معاویہ کو کتاب کا علم دے حساب کا علم دے وقہ العذاب معاویہ کو عذاب سے بچانے سبحان اللہ کون منگ رہا تو بولو یار بولو اتھے تیرا مرشد دعا منگے تو تم آتا مرشد دعا منگی آج تا سینہ چیر کے لگ گئی ہے تیرا مرشد دعا منگے تم آتا آج تا سینہ چیر کے لگ گئی ہے اتھے کائنات دے آقا دے معاویہ واسطے دعا منگیاں تو تنقید کر رہے صحابہ تے تنقید نہیں ہوتی میرے تے ہو سکتی میرے استاد تے بھی ہو سکتی میرے مرشد تے بھی ہو سکتی علماء تے بھی ہو سکتی ہے ولی تے بھی ہو سکتی ہے
مفسرین تے محدثین تے ائمہ تے ہو سکتی، صحابی تے تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ او نبوت دے، دین دے، قرآن دے، توحید دے، ختم نبوت دے، اسلام دے، ارکان اسلام دے عینی گواہ ہے۔ کہ گواہ ہیں؟ عینی گواہ سمجھ دے، موقع دے گواہ، موقع دے وہ گواہ ہے۔ تے جدا مقدمے لڑتے ہو کون لڑتے نہیں لڑتے، جدا فصلیں زیادہ ہونے بس زیادہ لڑتے، بڑے پیسے کھانے وکیل تے تھانے آئے تے جڑے استغاثہ کریں ہو، بات گواہ پیش کریں ہو، مخالف وکیل جڑا کریں گواہ ہوتے یہ جھوٹا تے جڑا ثابت ہو ویندی ہے تیرا گواہ جھوٹا ہو گیا، جج فائل لپیٹ کے منہ تے مار دیتا، کیس خارج، موقع کا گواہ جھوٹا۔ اوے لوگو، اگر میرے نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس خارج ہو گیا، کچھ نہیں بچنا، نہ قرآن بچنا، نہ نبوت بچنی ہے، نہ دین بچنا، نہ نمازاں بچنی ہیں۔ اگر دین اور اسلام کو بچانا چاہتے ہو تو صحابہ دے گردا گرد عدالتاں دا تے صداقتاں دا ہر بندے نو پہرے دار بننا پڑے۔ سبحان اللہ، پہرے دار بننا، وہ سب سچے تھے، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں، کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا۔ صحابہ نہیں بچے تو کچھ نہیں بچنا۔ یتیم بچہ جو اپنی ماں نال ضد کر لئی اما حلوہ کھانا، ماں اس کو 1 روپیہ دیتا، وہاں تیل لیا بازار چوں، میں تیرے حلوہ پکا نال پیالہ دیکھے، پیالہ یہ لیا جس کا پہنا بھی ذرا ڈونگا کیا تندوں، بچہ گیا روپیے کا تیل دے، دکاندار تیل پائے، تیل زیادہ ہے پیالہ چھوٹا ہے، اس آکے چھوٹا پیالہ لے آیا، باقی کا تیل کدے پاما، بچے آکے کدے پا، بچہ جو ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں، ادھے پاس گھر آیا، ماں آکھیا روپیے کا اتنا تھوڑا تیل، اس آکھیا اماں ادھے بھی ہے، سمجھو کہ کون سمجھ سمجھو کہ کون سمجھا، وقت نہ تیل ادھے رہا نہ تیل اتے رہا، اگر صحابہ نہ رہے نا نہ دین ادھے دا سی نہ دین ادھے دا، صحابہ کی صداقتاں دے گردا کے پہرے دار ہیں۔ ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ کیوں بھائی ٹھیک آ گیا کہ غلط آ گیا؟ بڑا کے خیال نہیں نکل، ہر طبقے 2 قسم کے آدمی ہیں۔ تو آڈے تو شروع کرنا کہ آپ نے تو شروع کرنا؟ آپ نے تو آپ نے مولوی سارے چنگے نہیں، چنگے بھی میں کیوں اپنے آقا کو کیوں نہ پوچھا؟ ایک بندے نے میرے پیارے پیغمبر کو پوچھا، یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء۔ اس آقا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء۔ کہ مطلب علماء حق، علماء سو، مفتی سارے چنگے بھی میں یہ ہوئی ہے مفتی جاننا 300 روپے لے کے حرام شدہ عورتیں حلال کر دیں، وہ ساری عمر زنا کر دیں۔ ہوں تو تے آ جائیں، تاجر سارے چنگے اچھے بھی، وکیل سارے چنگے اچھے بھی، استاد سارے چنگے اچھے بھی، برے اے جو دیوارہ بنانے مستری یہ سارے چنگے۔ اچھے لیکن جتنے بڑھ جان حضرت سلیمان کو مار کے باہر نکل،
میرے کو میری مستری لگے تو ایک مزدور میرا ذرا بے تکلف ہو گیا کہ میں کہنے لگا استاد جی یہ مستری سن سمجھانے کہ ساڈے آمن تو پہلے مثالہ نہیں بنی آسان تو بنو ٹھیک ہے دوئی گل آ کے سن یہ سمجھانے کہ جڑے مالک اتنے آ کے کھلو ونجے نا تب تو سائن کرنا بھی تگاری لے آنی ہے وہ ادھی دیوار تے سٹنی ہے تے ادھی اس تے سٹنی ہے سٹے سن اس تے ہو مستری سارے چنگے بھی میں تجربہ ہے پتہ نہیں کون تجربہ ہے کہ نہیں تو سب مستری نواکو پانی کمرے دا اس پاسے کر رہے ہیں اس پاسے عورتاں ویپر مار مار کے مر جا سکتے مزدور سارے چنگے اچھے بھی برے بھی ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ اچھے کچھ برے اور لوگوں اس دھرتی پر صرف صحابہ کا طبقہ ہے جس میں کوئی برا نہیں ہے سب اچھے ہیں وعد اللہ الحسنى بس آخر تک شیخ سعدی نے ایک شعر پہ آگے ختم گلے خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا امیری کہ از بوئے دلے و دلاویز مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم کیا مولوی نے بھی سمجھ نہیں کون تک ہے فاضی سمجھنا یہ ایک دن خوشبودار مٹی میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی خوشبو والی مٹی میں نے مٹی سے پوچھا تو عنبر ہے تو کستوری ہے تیری خوشبو نال میرا دل مست ہو گیا مٹی آخیا نہ میں عنبر نہ میں کستوری میں تو چند دہاڑے پھلوں کی صحبت وچ رہ گئی پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو میں صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم میں چند دہاڑے پھلوں کی صحبت وچ رہ گئی تے پھلوں کی خوشبو نے میرے تے اثر کیتا تے میں بھی خوشبودار ہو گئی بندیال بھی کہتا ہے مٹی پھلا نال وسائی جائے تو خوشبودار ہو جاندی ہے تے جڑے لوگ میرے نبی دی خدمت تے محفل وچ رہ گئے میرے نبی نے انہاں تے کوئی اثر نہیں کیتا میرے نبی دی صحبت نے کوئی اثر نہیں کیتا میرے نبی نے رنگ نہیں چڑھایا انہاں تے تو صحابہ نو تاریخ دیاں کتاباں وچ نہیں دیکھنا صحابہ نو کس سے ویکھنا قرآن جگہ جگہ میرے نبی دے یاراں دی کیا کر رہا تعریف اللہ تعالی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ